الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عظمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، یہ اللہ رب العزت کا فضل، اس کا کرم، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرمایا ہے. آج کا یہ اجتماع اللہ رب العزت کے دین کو سننے کے لیے ہے اور دین کی بات کو سمجھنے کے لیے ہے اور دین کی بات کو عالم میں پھیلانے کے لیے. اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی تعریف فرمائی. ایمان والے دین کی بات کو سننے والے ہوتے ہیں اور اس پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں. دین کی باتوں کو بہت عظمت کے ساتھ سننا چاہیے. جتنا ادب زیادہ ہوگا اتنا اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج باتیں زیادہ ہو گئی اور بیانات سننے کے وسائل زیادہ ہو گئے، اسباب زیادہ ہو گئے، جس کی وجہ سے دین کی بات اور اس کی عظمت ہمارے دلوں سے نکل گئی. اب کیا ہوتا ہے کہ دین کی بات ہم بیٹھے بیٹھے بھی سنتے ہیں، لیٹے لیٹے بھی سنتے ہیں، اور بعض مرتبہ سنتے سنتے سو جاتے ہیں. اور دین کی بات اور بیانات ہمارے کانوں کی لذت بن گئے. جیسے کھانے کی لذت ہوتی ہے، پینے کی لذت ہوتی ہے. آدمی مختلف چیزیں کھاتا ہے مزہ لینے کے لیے، مختلف چیزیں آدمی پیتا ہے مزہ لینے کے لیے. کبھی آج چلو وہ چیز کھائیں گے، اس کا مزہ لیں گے. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. آج ہم بیانات بھی سنتے ہیں کانوں کے مزے کے لیے،
کانوں کا مزہ. چلو فلانے کا بیان سنتے ہیں, فلانے کا بیان سنتے ہیں. ہمارے دعوت کے کام میں فلانا نہیں ہے, فلانا نہیں ہے کہ فلاں کی بات, فلاں کا بیان, فلاں کی بات نہیں. ہمارے بڑوں نے ہم کو یہ سکھایا ہے کہ ہم کون بات کر رہا ہے وہ نہیں دیکھیں گے, کس کی بات کر رہا ہے وہ دیکھیں گے. یہ ہمارا مزاج ہے دعوت کا. کہ ہم کو سننا ہے کہ کیا بات ہمارے سامنے آ رہی ہے. یہ جو مجمع ہے, یہ مجمع بڑی قربانیوں کے بعد یہاں جمع ہوا ہے. ہم آ گئے, 2 دن فارغ کر کے آ گئے, دکان کو چھٹی ڈال کے آ گئے, کام کو چھٹی ڈال کے آ گئے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایک بنا بنایا یہ اجتماع گاہ ہے, 2 دن ہم آئے اور چلے گئے. ارے اس اجتماع کے لیے کتنے لوگوں نے اپنے چلے لگائے ہیں, کتنوں نے اپنی زمینیں دی ہیں, کتنوں نے اپنا جان مال کھپایا ہے, راتوں میں اٹھ کے دعائیں مانگی ہیں. خاموخواہ کا نہیں آتا ہے یہ مجمع. اب اس کے بعد یہ اجتماع ہوا ہے, یہ جمع ہونا ہوا ہے. ہمیں چاہیے کہ اس وقت کی قدر کریں, پھر 1 سال چلا جائے گا. کھانا روز کھائیں گے, کھانا نہیں کھا رہے ہیں, روزانہ کھا رہے ہیں. ایمان والا تو بہت کھاتا ہے. کیوں کھاتا ہے؟ اللہ کھلاتے ہیں. ہم کیا کھائیں گے؟ روزی دینے والا کون ہے؟ روزی کا مالک اللہ ہے, اور اللہ نے ایمان والوں کے لیے روزی کا وعدہ کیا ہے. ابھی رمضان آ رہا ہے, نہیں رمضان آ رہا ہے. رمضان میں آدمی کم کھاتا ہے, زیادہ کھاتا ہے؟ حضرت صرف کھانے کی ترتیب بدلتی ہے, کھانے کی ترتیب بدلتی ہے, کھانا کم نہیں ہوتا. بلکہ رمضان میں ہمارے دسترخوان پر ایسی ایسی نعمتیں رمضان کے مہینے میں آتی ہیں جو نعمتیں پھر 1 سال کے بعد رمضان میں ہی دیکھیں. یہ کون کھلا رہا ہے؟ اللہ کھلا رہا ہے. صرف اللہ کے حکم پر کھانے کی ہم نے ترتیب بدل دی تو اللہ اتنا کھلا رہا ہے. اللہ کے حکم پر ہم نے کیا کیا؟ کھانے کی ترتیب بدلی, کھانا کم نہیں کیا. سحری میں کھا لیتے ہیں, روزانہ تو 3 مرتبہ کھاتے ہیں. غیر رمضان میں ہم لوگ 3 مرتبہ کھاتے ہیں. رمضان میں سحری کر لیا, پھر غروب میں مغرب کے وقت میں بڑا انتظار تھا. ارے بڑی پیاس لگ رہی ہے, بہت بھوک لگ رہی ہے, عادت چھوٹ گئی ہے روزہ رکھ کے. وہاں سے مؤذن کی آواز کا صرف انتظار رہتا ہے. روایت میں آتا ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام, اللہ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو, جو بہت بڑے فرشتے ہیں, صرف ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے. کتنے بڑی طاقت والے, صرف ایک کام حضرت اسرافیل علیہ السلام. کیا کام ہے؟ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے اور اللہ نے ان کے ہاتھ میں ایک سور سونپا ہے. سور, روایت میں آتا ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام اس سور کو لے کر سور پر اپنا منہ رکھے ہوئے بیٹھے. منہ میں سور ہے اور کان اللہ کی طرف لگے ہوئے ہیں.
صرف ان کو انتظار ہے اللہ کے حکم کا. جب اللہ کا حکم آئے گا حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونک دیں گے اور پوری دنیا تہس نہس ہو جائے گی, ختم. قیامت کتنی دور ہے, قیامت کتنی دور ہے, آخرت کتنی دور ہے, کتنی دور ہے آخرت. حضرت مولوی صاحب بولتے رہتے ہیں آخرت ہے, یعنی کہاں ہے آخرت؟ دور ہے. نہیں, آخرت بہت قریب ہے, آخرت بہت قریب ہے. آدمی کی موت آئی تو وہ آدمی آخرت میں چلا گیا. موت آئی تو کہاں گیا؟ موت سے پہلے دنیا میں ہے, موت کے بعد آخرت میں. حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من مات قامت قیامتہ, جو آدمی مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. جو آدمی مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت یہ ان دو انگلیوں کی طرح ہے. ایسے آپ نے اشارہ کر کے بتایا, میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہے. یعنی کیا مطلب؟ جیسے شہادت کی انگلی سے یہ بیچ والی انگلی قریب ہے, ویسے میں آ گیا تو اب بیچ میں کوئی زمانہ نہیں, اب قیامت ہی آنے والی ہے. اور دنیا کی زندگی چھوٹی ہے, چھوٹی زندگی. قیامت کی زندگی لمبی زندگی, بہت لمبی. قیامت کی زندگی بہت لمبی. صرف قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. ایک دن, ہم نہیں کہہ رہے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ قیامت کا ایک دن کتنا, ہمارے دنیا کی دنوں کے اعتبار سے 50,000 سال کے برابر قیامت کا صرف ایک دن ہوگا. قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا. میں نے ایک مرتبہ بیٹھ کے حساب لگایا تو قیامت کے اعتبار سے ہماری 60-70 سالہ زندگی قیامت کے دن کے اعتبار سے کتنی ہوگی؟ تو حساب یہ نکلا کہ اگر کوئی آدمی دنیا میں 100 سال زندگی گزار کر جائے تو قیامت کے دن کے اعتبار سے اس نے گویا صرف 3 منٹ گزارے. آپ بھی حساب جاننے والے ہیں, سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں, ذرا بعد میں بیٹھ کر اس کا حساب کریں. قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر. قیامت کا ایک گھنٹہ 24,000. میں حساب لگایا, بھول گیا, لیکن اتنا یاد ہے کہ 3 منٹ ہوں گے. اگر کوئی آدمی دنیا میں 100 سال گزارا ہو, 100 سال, بہت لمبی زندگی, گزارتے گزارتے تھک جاتا ہے. 60-70 سال کے بعد تو وہ انتظار کرتا ہے کس چیز کا؟ نہیں حضرت, بس بہت ہوگا. اللہ کس کا بھی محتاج نہیں بنانا. بولتے نہیں بولتے, اللہ کس کا بھی محتاج نہیں بنانا. بس دنیا دیکھ لیے, دنیا کما لیے, دنیا جما لیے, سب ہو گیا. 60 سال 2 منٹ دنیا کے اندر گزارنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا. 100 سال سے زائد اگر ہم آپ کو زندگی دیں گے, اللہ اگر کہے, تب بھی ہم کہیں گے باری تعالیٰ نہیں, دنیا کی زندگی اب نہیں چاہیے. کیوں کہ 100 سال کے بعد تو ہم اٹھنے کے لیے بھی دوسرے کے محتاج ہیں, کھانے کے لیے دوسرے کے محتاج ہیں, چلنے کے لیے دوسرے کے محتاج ہیں. ہم محتاج بن کے زندگی گزارنا نہیں چاہتے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے قیامت کے انسانوں کا منظر بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ قیامت میں لوگوں سے پوچھیں گے, کم لبثتم عدد سنین,
میرے بندو تم دنیا میں کتنے سال رہ کر آئے؟ کیا پوچھیں گے؟ تم دنیا میں کتنے سال رہ کر آئے؟ کتنے سال؟ وہ بندے کہیں گے باری تعالیٰ آپ سال پوچھ رہے ہیں، ہم دنیا میں سالوں نہیں رہے۔ وہ بندے کہیں گے جبکہ دنیا میں ہزاروں سال گزار کے آئے ہوں گے۔ قیامت کے لمبے دن کے مقابلے میں دنیا کی زندگی ان کو سال جیسی نہیں لگے گی۔ اے اللہ آپ سال پوچھ رہے ہیں، ہم سالوں نہیں رہے، ہم مہینے نہیں رہے، بلکہ ہم تو لبثنا یومن او بعض یوم۔ اے اللہ ہم دنیا میں ایک دن رہ کر آئے، ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ رہ کر آئے۔ عزیزوں بزرگوں بھائیوں، جس دنیا کی زندگی کے لیے ہم اپنا مال لگا رہے ہیں، ہم اپنی جان کھپا رہے ہیں، ہم اپنی عقل کی صلاحیتیں قربان کر رہے ہیں، وہ دنیا اتنی ہی ہے۔ سب لگا دیا، مال لگا دیا، جان لگا دیا، عقل لگا دیا، اعمال لگا دیے، اللہ معاف فرمائے ایمان بھی لگا دیا۔ کس کے لیے؟ اس ختم ہونے والی دنیا کے لیے، مختصر دنیا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کتنی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی آدمی سمندر پہ چلا جائے، سمندر پہ جا کے اپنی انگلی سمندر میں ڈبائے، سمندر میں انگلی ڈبا کر نکالو، ہماری انگلی کو پانی لگ کر آیا نا، ہماری انگلی کو پانی لگ کے آ گیا۔ ہماری انگلی کو جو پانی لگا ہے اس کی وجہ سے سمندر میں ذرا کمی آئی ہے، آئی نا، کمی آئی ہے۔ تھوڑا سا پانی انگلی کو لگ گیا تو سمندر میں کمی آئی، بہت تھوڑی آئی لیکن آئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ انگلی کو لگا ہوا پانی دنیا کی زندگی ہے، اور باقی جو ٹھاٹے مارتا ہوا، موجیں مارتا ہوا سمندر ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ ہمارے یہ مجمع، ہماری یہ اجتماعات، ہماری یہ محنت اس لیے ہے کہ ہم بیٹھ کر یہ سوچیں کہ ہم دنیا کے لیے تو ہم نے بہت لگایا ہے، بہت لگایا۔ ارے جو کچھ لگا رہے ہیں وہ دنیا ہی کے لیے لگا رہے ہیں۔ رات جاگتے ہیں تو دنیا کے لیے، دن بھاگتے ہیں تو دنیا کے لیے، کھانا چھوڑتے ہیں تو دنیا کے لیے، مال قربان کرتے ہیں تو دنیا کے لیے۔ جو کچھ لگایا ہم نے اس چھوٹی سی دنیا کے لیے لگایا۔ وہ جو لمبی آخرت آ رہی ہے اس آخرت کے لیے ہم نے کیا کیا؟ آخرت کے لیے کیا کیا؟ بہت لمبی زندگی آ رہی ہے، اس کے لیے ہم نے کیا کیا؟ عزیز و بزرگوں بھائیو، اس کے لیے فرمایا ہر ایمان والے کو چاہیے کہ اپنے ایمان کو بنائے، اپنے ایمان کو بچائے، اپنے ایمان کو بڑھائے۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مومن بنایا، مسلمان بنایا۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم نے اللہ سے مانگا نہیں تھا کہ اللہ مجھے ایمان دے دے، ایمان والا بنا دے۔ اللہ نے اپنے کرم سے ہم کو ایمان دیا ہے، اپنے کرم سے کلمے کی دولت عطا فرمائی ہے۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ دیکھا کہ حضرات صحابہ حلقہ لگا کر بیٹھے ہیں، گول گول بیٹھے ہیں حلقہ لگا کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی تم کیا کر رہے تھے؟ حلقہ لگا کر بیٹھے ہیں، کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم یہاں بیٹھ کر اللہ کی مخلوق میں غور کر رہے تھے، اللہ کی مخلوق میں غور کر رہے تھے، اللہ کی مخلوق میں غور کر رہے تھے۔ کیا آسمان اللہ نے کیسے بنایا ہے؟ کیسا بنایا؟ زمین اللہ نے کیسی بنائی؟ زمین میں ندی نالے کیسے لگائے؟ زمین کو فضا میں کیسے لٹکایا؟ زمین کہیں رکھی ہوئی ہے؟
یہ آسمان سے لٹکی ہوئی ہے، رکھی ہوئی ہے، جیسے گلاس ہم رکھتے ہیں یا ٹیبل پہ رکھتے ہیں، ایسی زمین رکھی ہوئی ہے۔ ماشاء اللہ پڑھائی بہت ہو گئی، علم بہت ہو گیا۔ جتنا علم ہے یہ اللہ کو پہچاننے کے لیے ہے، یہ بندہ اپنے خالق کو پہچانے کہ ہمارے اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہے۔ زمین کسی چیز پر رکھی ہوئی نہیں ہے، آسمان سے لٹکی ہوئی نہیں ہے، بیچ میں معلق ہے۔ سورج بیچ میں لٹکا ہوا ہے، چاند بیچ میں لٹکا ہوا ہے، سیارے بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں، تارے بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں۔ اس میں غور کرنا ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اس میں غور کرنا ہے کہ اللہ نے کیسے ان کو لٹکا کے چھوڑ دیا، کیسی بڑی بڑی مخلوقات ہیں یہ۔ سورج کے بارے میں لوگ کہتے ہیں زمین سے 20 لاکھ گنا بڑا ہے، اور وہ کہاں ہے؟ وہ فضا میں یوں لٹک رہا ہے، فضا میں لٹک رہا ہے۔ اس کو لٹکانے والا کون ہے؟ 150 روپے کس نے اس کو یوں لٹکا دیا ہے؟ اتنی بڑی کائنات کو، اتنی بڑی مخلوق کو کس نے یوں فضا میں لٹکا دیا ہے؟ کس نے اس کو چلایا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ہم نے ستارے اور سیارے بنائے ہیں اور وہ آسمان کی فضا میں یوں چکر لگائے، گشت کر تبلیغ والے گشت کرتے ہیں، گشت کے معنی گھومنے کے، گھوم رہے ہیں، سب گھوم رہے ہیں۔ اگر یہ دو سیارے جو گھوم رہے ہیں آپس میں ٹکرا جائیں تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ 400 روپے سے لے لگے، لیکن جب تک اللہ کا حکم ہے وہ آپس میں نہیں ٹکرائیں گے، جو راستہ اللہ نے ان کو دیا ہے وہ اس راستے پہ چلتے رہیں گے۔ نہیں ہمیں لگ دینا، اسی سے دن ہو رہا ہے، رات ہو رہا ہے، مہینے ہو رہے ہیں، سال ہو رہے ہیں۔ اللہ کی مخلوق میں غور کرنا چاہیے، اللہ کو سمجھنے کے لیے، اللہ کی ذات میں غور نہیں کر سکتے۔ یہ بھی انہوں ہونا تو یہ بھی دے ڈالتی ہم نے کیا بھی، قرآن میں اللہ رب العزت نے اپنا چہرہ بیان کیا، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، تو یہ بھی وہ الگ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، 150 کا 400 کا صاف کا لفظ دیا ہے، اللہ کی پنڈلی قیامت میں اللہ ظاہر کریں گے۔ ارے اللہ کا چہرہ کیسا ہوگا؟ ہمارے جیسا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کا ہاتھ ہمارے جیسا؟ نہیں، کچھ کر لے، اللہ کا چہرہ ہے ان کی شان کے مطابق، بیان ہوا ہے۔ اللہ کا ہاتھ ہے ان کی شان کے مطابق ہے۔ اللہ دیکھتے ہیں اپنی شان کے مطابق، وہ آنکھ رکھتے اس کو دیکھتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی ذات میں غور مت کرو، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق میں غور کرو، ذات نہیں سمجھ میں آئے گی۔ اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ کیا ہے؟ اللہ بہت بڑے ہیں، وہ 100 ہی، یہ 110۔ ہمارا دماغ بہت چھوٹا ہے، بڑی چیز چھوٹے پیالے میں نہیں آئے گی، بڑی چیز کو چھوٹے پیالے میں ڈالو گے تو یا تو چھوٹا پیالہ خراب ہو جائے گا یا تو چیز بہہ جائے گی، نہیں سمجھ میں آئے گی۔ ایک صحابی رسول دعا مانگ رہے ہیں، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اے اللہ تیری ذات وہ ذات ہے کہ ہمارے دماغوں میں سمجھ میں نہیں آ سکتی، تیری ذات وہ ذات ہے کہ تیری ذات کی ہم اپنی گندی زبانوں سے پوری تعریف نہیں کر سکتے۔ ہمارے دماغ چھوٹے، ہماری عقل چھوٹی۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے ہم کو جتنی چیزیں دی ہیں محدود دی ہیں، محدود، ان کی ایک حد تک ہم اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں، اس کے بعد اس کی طاقت ختم۔ دیکھیے آنکھ اللہ نے دی، ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے دیکھتے ہیں، لیکن کتنی دور تک دیکھتے ہیں؟ کتنی دور تک دیکھتے ہیں؟ حضرت 1 کلومیٹر تک، 2 تک، 4 تک، اس کے بعد نظر نہیں ہے، تو اس کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے آسمان ہے، آسمان نہیں بہت کچھ ہے۔ ہماری آنکھ بس وہاں تک ہی دیکھتی، آگے نہیں دیکھتی۔ اللہ نے آنکھ دی لیکن اس کی حد ہے، وہاں تک ہی دیکھتی، آگے نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ نے ہاتھ دیے، جتنا آپ لمبا کرو بس وہاں تک، اب اس کے بعد حضرت چھو لو، یہ چھت ذرا چھو لو، بیٹھے بیٹھے ہاتھ سے چھت چھو لو، اگر میں چھو لوں تو آپ سب بھاگ جائیں گے، شاید یہ کوئی اور مخلوق آ گئی ہے۔ ہاتھ کی ایک حد ہے، اتنا ہی چھو سکتے ہیں۔
ایسے اللہ رب العزت نے جتنی نعمتیں انسان کو دی ہیں وہ ساری نعمتیں محدود ہیں. آنکھ کا دیکھنا محدود، ہاتھ کا پکڑنا محدود، پیروں کا چلنا محدود. ایسے ہی آدمی کو اللہ نے جو عقل دی ہے یہ عقل بھی محدود ہے. جہاں ایک حد تک اس کو عقل میں سمجھ میں آتا ہے اس کے بعد اس کی عقل کو سمجھ میں نہیں آئے گی. اور اللہ کی ذات بہت بڑی ہے کہ آدمی کی عقل میں وہ اللہ کی ذات نہیں سما سکتی، سمجھ میں نہیں آ سکتی. اس لیے فرمایا اللہ کی ذات میں غور مت کرو، اللہ کی مخلوق میں غور کرو. اللہ نے کیسی مخلوق بنائی ہے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اپنی کائنات کو پیش کیا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. ارے نہیں دیکھتے آپ اونٹ کو کہ ہم نے کیسے بنایا. 15 دن اس کے پیٹ میں پانی رہتا ہے، صحراؤں میں چلتا ہے، پانی کی ضرورت کو پڑتی ہے، اپنے اندر جو ٹینک میں رکھا ہوا پانی وہ پیتا ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. ارے ایمان والو آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ ہم نے اس کو کتنا بلند بنایا ہے. کون پہنچا آج تک آسمان تک؟ چاند تک پہنچنے کے دعوے ہیں. چلو چاند تک پہنچ بھی گئے ہو تو چاند تو بہت قریب ہے. اللہ کے بنائے ہوئے سیاروں میں سے سب سے قریبی سیارہ چاند ہے. وہاں پہنچ بھی گئے. آسمان پر کب پہنچو گے ذرا وہ تو بتاؤ. نہیں، آسمان کو اللہ نے بہت اونچا بنایا ہے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ. اے نبی جی آپ ان سب باتوں کے ذریعے اپنے امتیوں کو، میرے بندوں کو نصیحت کیا کیجیے. صحیح تو بزرگ بھائیوں، اللہ رب العزت نے کائنات بنائی ہے، ہم کو دنیا میں بھیجا ہے، مختصر زندگی دی ہے، بے بھروسہ زندگی دی ہے. یہ زندگی گزارنے کے لیے نہیں دی ہے، یہ زندگی اللہ نے بنانے کے لیے. ایک ہے زندگی گزارنا، ایک ہے زندگی بنانا. گزارنا تو سب گزار رہے ہیں. بیل بھی زندگی گزار رہے ہیں، بکرے بھی زندگی گزار رہے ہیں، جانور بھی زندگی گزار رہے ہیں، سمندر کے جانور بھی زندگی گزارنے کے لیے سب زندگی گزار رہے ہیں. جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ٹائم پاس کرنا. ٹائم پاس تو سب، ارے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹائم کو پاس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو پاس ہو جائے گا. وقت کبھی رکے گا؟ وقت رکے گا نہیں، وقت تو چلتا رہے گا. تو ایک ہے زندگی گزارنا. گزار لی 60 سال ملے کیسا تو نہیں گزار کے چلے جائیے. ابھی ذرا سالہ ہی گزار کو چلے جائیے. طبیعت تھک گئی ہے. کس سے طبیعت تھک گئی ہے؟ کس نے آپ کو پریشان کر دیا ہے؟ کون بھی نہیں، گھر کے بچے پریشان کرتے. یہ دھوکے کا گھر ہے. دنیا کیا ہے؟ دھوکے کا گھر ہے. قرآن سمجھاتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے. انما الحیات الدنیا لہو ولعب. قرآن کہتا ہے دنیا کی زندگی کھیل کود کا سامان ہے، کھیلنے کی چیز ہے. کوئی چھوٹے کھلونے میں، ایک بچہ چھوٹے کھلونوں میں کھیل رہا ہے، ایک بچہ ذرا بڑے کھلونوں میں کھیل رہا ہے، ایک بچہ ریموٹ کی کار میں کھیل رہا ہے، ایک بچہ اور ذرا بڑی کار میں بیٹھ کے کھیل رہا ہے. سب کھیل رہے ہیں، سب کھیل رہے ہیں. پہلے زمانے میں وہ میچز کے ڈبے میں بچے وہ چاک لگا کر اس کو کھیلتے تھے، وہ بھی کھیل رہے ہیں. جو آدمی جو بچہ ذرا بڑے گھرانے کا، مالدار گھرانے کا، ذرا قیمتی کھلونے میں کھیل رہا ہے، وہ بھی کھیل رہا ہے. وہ چھوٹے کھلونوں میں کھیلنے والا غریب کا بچہ وہ بڑے کھلونوں میں کھیلنے والے بچے کو حسرت کے ساتھ دیکھتا کھڑے ہوتے. کیا قیمتی کار میں کھیل رہا ہے نا، میرے پاس نہیں ہے. لیکن وہاں سے ایک سمجھدار بڑا آدمی گزر رہا ہے. اس کی نظر میں، اس بڑے سمجھدار آدمی کی نظر میں چھوٹے حقیر کھلونے کے ساتھ کھیلنے والے کی جتنی حیثیت ہے اتنی حیثیت بڑے کھلونے کے ساتھ کھیلنے والے کی بھی اتنی حیثیت. دونوں کھیل رہے ہیں، بچے کھیلتے ہی جزائے کر رہے ہیں. دینداروں کی نظر میں دنیا دار بیوقوف نظر آتے ہیں. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے
اگر اللہ رب العزت ہم کو دین کی صحیح سمجھ دے دیں، ہم کو دین کی سمجھ نہیں ملی ہے، ہم ابھی دنیا ہی کو بڑا سمجھتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے دعوت میں لگایا ہے، دین کے کام میں چلایا ہے، لیکن اب بھی دنیا کی بڑائی ہمارے اندر گھسی ہوئی ہے۔ حضرت معاویہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اللہ رب العزت ہم کو صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرما دیں تو دنیا پر محنت کرنے والے، دنیا پر اپنی عقل لگانے والے اور دنیا پر اپنی جان اور اپنا مال کھپانے والے یہ ہمیں بیوقوف نظر آئیں گے۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ارے کیا کر رہے ہیں؟ اتنی بہترین عقل یہاں لگا رہے ہیں۔ اس لیے کہیں تو بزرگوں بھائیوں، دنیا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردہ بکری فرمایا، مری ہوئی بکری، ذبح کی ہوئی نہیں۔ ذبح کی ہوئی بکری کی قیمت ہوتی ہے، پیسے دے کے لینا پڑتا ہے اور وہ حلال ہوتی ہے، اس کو کھا سکتے ہیں۔ دنیا کی قیمت اللہ کی نظر میں مری ہوئی بکری سے بھی گئی گزری ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، دیکھا کہ راستے میں کچرے اور کوڑے میں ایک بکری مری ہوئی پڑی ہے، بدبو آ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ جب سارے صحابہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، میرے صحابہ سے دیکھو اس بکری کو تم میں سے کون خریدے گا؟ ایک آنے کے بدلے، دو آنے کے بدلے، جو بھی آپ نے فرمایا، ایک آنے کے بدلے اس بکری کو کون خریدے گا؟ سارے حضرات صحابہ کبھی وہ مری ہوئی بدبودار بکری کو دیکھتے ہیں، کبھی حضور کا چہرہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ تو مری ہوئی سڑی ہوئی بدبودار بکری ہے، اس کو ایک آنے میں نہیں، اس کو آپ اگر مفت بھی دیں گے تو اللہ کے رسول ہم نہیں خریدیں گے۔ کیوں؟ یہ کسی کام کی نہیں ہے، نہ یہ پالنے کے لائق ہے، نہ دودھ کے لائق ہے اور نہ کھانے کے لائق ہے، بلکہ اگر اس کو لے جا کر ہم گھروں میں رکھیں گے تو گھروں میں بدبو پھیلے گی اور بیماریاں پیدا ہوں گی۔ نہیں لیں گے، سب دور بھاگیں، قریب بھی نہیں آ رہے ہیں، دور بھاگ رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ یہ بکری تمہاری نظر میں جتنی گندی ہے اس سے اللہ کی نظر میں دنیا اور دنیا کی چیزیں اس سے زیادہ گندی ہیں۔ اب سوچ کے دیکھیے، دنیا کی یہ حیثیت ہے، مری ہوئی بکری ہے۔ اب اگر کوئی آدمی، سمجھدار آدمی، بہترین کپڑے پہنا ہوا ہے، بہترین ٹائی لگایا ہوا ہے اور دیکھنے میں سمجھدار ہے، اب اگر وہ آدمی جا کر اس کچرے سے بکری کی ٹانگ پکڑ کے کھینچ کر اپنے گھر کو لے جا رہا ہو تو آپ کیا بولیں گے؟ دیکھنے میں تو سمجھدار ہے، کپڑے بھی اچھے ہیں، بڑے گھرانے کا معلوم ہوتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن کچرے میں پڑی ہوئی وہ بدبودار بکری کی ٹانگ پکڑ کے اس کو جلدی جلدی کھینچ کے گھر کو لے جا رہا ہے اور لے جا کر اس کو گھر میں محفوظ کر رہا ہے، کیا بولیں گے؟ سمجھدار بولیں گے، دیوانہ بولیں گے؟ اسی کو حضرت معاویہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر اللہ رب العزت دین کی صحیح سمجھ ہم کو عطا فرما دے تو پھر دنیا کے پیچھے اپنی صلاحیتوں کو کھپانے والے ہم کو بیوقوف نظر آئیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے تو بزرگ بھائیوں، ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی دنیا کی نعمتوں سے اپنی آخرت کو بنانا ہے، آخرت کو سنوارنا ہے۔ ہمیں اپنی دنیا سے آخرت کا توشہ لینا ہے۔ اللہ نے مال دیا، مال چھوڑ کے جانے کے لیے نہیں ہے۔ خوب کمایا کمایا جمایا، کمایا خون پسینہ ایک کر کے، جمایا بھوکا پیاسا رہ کر کے، جب کروڑوں جم گئے پیچھے والوں کے لیے چھوڑ کر چلا گیا۔ اتنا عقل مند کام کیا۔ ارے کمایا تھا کس کے لیے؟ جمایا تھا کس کے لیے؟ بعض لوگوں کو مال جمانے کی اتنی محبت ہوتی ہے کہ وہ خود کھاتے بھی نہیں، پرانے کپڑے پہن لے کر رہے، پرانے کپڑے، کھانا بھی گھر میں نہیں۔ کیوں؟ جمانا ہے۔ ارے جما رہے ہو ٹھیک ہے، کس کے لیے جما رہے ہو؟ چھوڑ کے چلے جا رہے ہو، تمہارے پیچھے تو لوگ مزے اڑا اڑا کے کھا جائیں گے۔ تم نے جس کو 60 سال میں کمایا ہے وہ تمہارے پیچھے رہنے والے 6 مہینوں میں فنا کر دے۔ کس کے لیے کما رہے ہو؟
اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا دار من لا دار لا، دنیا اس آدمی کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں، وہ مال من لا مال لا، اور دنیا اس شخص کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں۔ یعنی دنیا میں مال جمع کے جو جا رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کا مال نہیں، وہ کسی اور کا مال ہے۔ گھر بنا کے جا رہا ہے، وہ گھر اس کا نہیں ہو تو گھر بنا کے چھوڑ کے چلا گیا، اس میں دوسرے رہے۔ الدنیا دار من لا دار لا ومال من لا مال لا ولها یجمع من لا عقل لا، دنیا کا مال وہ جمع کر رکھتا ہے جس کو عقل نہیں۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت اب جا کے ہم دنیا نہیں کمائیں گے، تو آپ نے کہہ دیا نہیں، دنیا کمانا ہے، دنیا جمانا جائز ہے، لیکن اس کمائی ہوئی دنیا کو اور اس جمائی ہوئی دنیا کو اپنی آخرت کا توشہ بنانا ہے۔ ہم نے دنیا کمائی کیوں؟ یہ دنیا میں نے دنیا کے لیے نہیں کمائی ہے، میں نے یہ دنیا آخرت بنانے کے لیے کمائی۔ میں نے یہ دنیا جمائی ہے، لیکن یہ دنیا میں نے جمائی ہے چھوڑ کے جانے کے لیے نہیں، حسرت کے ساتھ۔ آدمی بڈھا ہو جاتا جمع کے، زمین بھی ہے، بینک بیلنس ہے، روپیہ پیسہ ہے، آخر تک بانٹتا نہیں۔ اتنی محبت ہے، بچے دوسروں کے پاس جا کے بھیک مانگتے رہتے ہیں اور باپ دیکھتا ہے، لیکن اپنی جمع کی ہوئی دولت وہ اپنے ان بچوں میں بھی تقسیم نہیں کرتا، اس کا دل نہیں ہے۔ باپ کے پاس کروڑوں کا ہے اور بچے بھیک مانگنے پر مجبور ہیں۔ نہیں یہی تو ادھر بھائیوں، ہمیں دنیا سے اپنی آخرت کا توشہ لینا ہے، ہمیں دنیا سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ہم دنیا کمائیں گے، دنیا جمائیں گے، دنیا میں رہیں گے، دنیا میں زندگی گزاریں گے، لیکن ہمارے دنیا کے یہ سارے کام آخرت بنانے اور آخرت سنوارنے کے لیے۔ ہم چلیں گے دنیا میں، ہم بیٹھیں گے دکان میں، کاروبار کریں گے، لیکن ہمارا دل و دماغ آخرت کی طرف ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین فرمایا کرتے تھے انما ہممنا الآخرہ، ہمارے ارادے، ہمارے خیالات، ہمارے جذبات سب آخرت۔ ہم کماتے بھی ہیں تو کہیں کے لیے؟ آخرت کے لیے۔ جماتے ہیں تو کہیں کے لیے؟ آخرت کے لیے۔ خرچ کرنا بھی، کمانا بھی آخرت کے لیے، جمانا بھی آخرت کے لیے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ اس لیے تو بزرگ بھائیوں، ہمیں اپنی دنیا میں رہ کر بیج بونا ہے۔ دنیا بیج بونے کی جگہ ہے، آخرت غلہ کاٹنے کی جگہ ہے۔ دنیا عمل کرنے کی جگہ ہے، آخرت بدلہ لینے کی جگہ ہے۔ دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا دار العمل، عمل کرو عمل کرو عمل کرو۔ ابھی سورج نہیں نکلا، ایمان والے کو گھر سے نکلنا پڑتا ہے۔ ابھی سورج نہیں نکلا، یا اللہ ابھی سورج نہیں نکلا ہے، چاہے سورج نہیں نکلا لیکن میرے بندے تو اپنے گھر سے نکل کے میرے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ ابھی سورج نہیں نکلا، گھر سے نکل گیا۔ صبح نماز، دوپہر نماز، عصر میں نماز، مغرب میں نماز، عشاء میں نماز۔ ابھی مسجد گیا نہیں، پھر اذان ہو گئی، پھر بھاگ کے آ گیا، پھر گیا نہیں، پھر اذان ہو گئی، پھر بھاگ کے آ گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے کو مسجد کی طرف بہت کثرت سے آتا جاتا دیکھو، اس کے ایماندار ہونے کی گواہی۔ یہ ایمان والے۔ دنیا دار العمل ہے، کرتے رہو کرتے رہو۔ کب تک کریں اللہ؟ کب تک کریں؟ ارے موت تک کرتے رہو۔ ہمارے پاس جو پیمنٹ ملتا ہے موت پر ملتا ہے۔ دنیا والے الگ الگ طریقوں سے پیمنٹ دیتے ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو ڈیلی پیمنٹ دیتے ہیں، ڈیلی پیمنٹ، روز کرو روز لے جاؤ، ہمارے اوپر تمہارا کچھ نہیں باقی رہنا ہے، روز کرو روز لے جاؤ۔ یہ بھی اچھے لوگ ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں صرف کام کرواتے ہیں، تنخواہ نہیں دیتے ہیں، یہ بے ایمان لوگ ہیں۔
यूं ही दिया हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद करवाया, आतुल अजीर अजरहू क़ब्ल अन यज़ुफ़ अरक़हू। मजदूर को बुला के तुमने मजदूरी करवा ली, भैया गरीब को बुला के तुमने भैया, काम निकलवा लिया, इसमें खाल का बेट अब क्या करो? गरीब ने जरा तुम्हारा अपने काम खाली किया, बैठो इसमें। गरीब ने तुम्हारा घर बनाया, गरीब ने तुम्हारे खेत में काम किया, गरीब ने तुम्हारे बाग में काम किया, गरीब ने तुम्हारे बाग को सेंचा और पानी दिया। अब रात हो गई, अब क्या करो? गरीब को उसके घर जाने से पहले और उसके पेशानी का पसीना सूखने से पहले उसकी उजरत देकर भेजो। ये इस्लाम सिखाता है। इस्लाम गरीबों का खून चूसना नहीं सिखाता कि गरीबों का खून चूसो, उसकी गुर्बत से गलत फायदा उठाओ। अकबर अच्छा है क्या पूछ गरीब कुछ भी बोल नहीं सकता, एक अल्ले ले तो चला जाएगा, मुंडी झुकाकर मुंडी हिलाते हुए चला जाएगा। उसके बच्चे उस रात भूखे सो जाएंगे, उसकी बूढ़ी माँ उस रात भूखी सो जाएगी। सुबह फिर उठ के आएगा, दूसरे दिन भी हम उससे कह देंगे कल ले ले, वो कल आएगी नहीं और वो ले गए। ये सब बेईमानी की बातें हैं। दीन इस्लाम ये नहीं सिखाता। दीन इस्लाम क्या सिखाता है? दीन इस्लाम ये सिखाता है आपने काम लिया, अभी उसका पसीना सूखने से पहले उसका पैसा देके भेजो। उसने क्यों काम किया है भाई? सुबह से शाम तक तुम्हारे इशारों पर भागता था, अब रात ये तुम्हारे इशारों पर क्यों भागा? वो क्यों भागा? रात को तनख्वाह मिलेगी, वो तनख्वाह से मैं मेरी बूढ़ी माँ की दवा ले जाऊंगा, मेरे बूढ़े बाप के लिए कुछ खाना ले जाऊंगा, मेरे बच्चे भूखे हैं, गरीब के घर के बच्चे भूखे होते हैं, उनके घर के गरीब बच्चों को खाना ले जाऊंगा, खिलाऊंगा। उसके लिए दिन भर उसने अपना पसीना तुम्हारे सामने बहाया है, और जब दिन भर काम करता है तो हम कहते हैं कल ले लो, और फिर कल आया तो फिर बोलते हैं कल ले लो, और वो कल आने वाली नहीं है, और बेचारा इसी गुर्बत में मर के चला जाता है। क़यामत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे जालिमों को पकड़े। गरीबों की गुर्बत का फायदा उठाते हो? नहीं, रोजाना तनख्वाह, उसकी तनख्वाह रोजाना देगी, ले लो भाई। बाज लोग ऐसे होते हैं रोज का पेमेंट डेली पेमेंट ले लो, बाज लोग वीकली पेमेंट ले लो। पहले जमाने में सालाना पेमेंट मिलता था, सालाना, साल भर काम करो, साल में एक मरतबा पेमेंट मिले, सालाना पेमेंट। अच्छा, हमारे पास कैसा है? अल्लाह के पास डेली नहीं, वीकली नहीं, सालाना भी नहीं, जिंदगी भर के बाद मिलेगा। डेली पेमेंट वाला 24 घंटे इंतजार करता है, वीकली पेमेंट वाला एक हफ्ता इंतजार करता है, मंथली पेमेंट वाला एक महीना इंतजार करता है, सालाना वाला एक साल का इंतजार करता है। हम वो पेमेंट वाले नहीं हैं। हम पूरी जिंदगी पर हमने अल्लाह से वादा किया है, हमें जिंदगी भर क्या करना पड़ेगा? इंतजार करना। करते रहो, करते रहो, और आपका किया हुआ अल्लाह भूलेंगे नहीं, नाउज़ुबिल्लाह, किया हुआ भूलेंगे। आपने अगर अल्लाह के नाम पर 1 रुपया सदका किया है, हदीस पाक में आता है जब कोई बंदा एक सदका करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अपने दाएं हाथ से लेते हैं। अरे हम क्या समझ रहे हैं? गरीब को 1 रुपया दे के चला, गरीब के हाथ में दे दिया हज़रत, गरीब के हाथ में नहीं दिया है आपने। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो सदका हम गरीब को देते हैं, पहले वो सदका अल्लाह लेते हैं और अपने दाएं हाथ से लेते हैं। दाएं हाथ से नहीं, दावा नहीं, ये बायां हाथ जिसे बोलते हैं उर्दू में, बायां हाथ नहीं, सीधे हाथ से लेते हैं। सीधे हाथ से लेने का मतलब ये है कि हमारे उस दिए हुए की अल्लाह कदर करते हैं, हमारे जैसे नहीं, हम ना कदरे हैं। अल्लाह हम सबको माफ करवाए, हम ना कदरे हैं। जितना भी करो, क्या किया? बच्चे क्या बोलते हैं? नौजवान बच्चे, नौजवान बच्चे क्या बोलते हैं? छोटा बटर जी बहुत अब्बा से बोलते हैं क्या करे तुम्हें हमारे वास्ते? अरे तुम्हारे वास्ते तो हमने दाढ़ियां सफेद कर ली, अब भी क्या करते? दाढ़ियां सफेद हो गई भाई तुम्हारे लिए, और क्या करना चाहिए? हमारे आंखें, हमारी आंखों की रोशनी तुम्हारी में खत्म हो गई है। हम तो जवानी में बहुत मोटे ताजे थे, तुम्हारे लिए भागते भागते हम हटचमड़ा हो गए हैं। तुम्हारे लिए भागते भागते हमारे घुटनों की ताकतें खत्म हो गई हैं। तुम खड़े हो गए और हम झुक गए, ये हमने तुम्हारे लिए किया है, और क्या करना चाहिए? ना कदरे,
دعوت کی محنت سے یہ ساری چیزیں زندگی میں لانا مقصود ہے کہ ایمان بھی بنے، اعمال بھی بنے، ہر ایک کا حق ادا کرنے والے بنے، اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے والے بنے. بوڑھے ماں باپ کی خدمت ہونی چاہیے. میں کھانا برابر نہیں اور کون کو صبح ان بوڑھے ماں باپ نے جیسے ہم کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا تھا، دعوت دیا تھا، پیشاب کر کے لت پت ہاتھ پیر مار رہے تھے، زبردست دیا تھا. گندگی میں ڈوبے ہوئے تھے، ماں نے اٹھایا، نہلایا، دھلایا، سفید کپڑے پہنائے، پاؤڈر اور خوشبو لگائی اور اٹھا کے سینے سے لگائی. ہم نے دیکھا نہیں، لیکن یاد تو ہونا چاہیے کہ میری ماں نے میرے لیے کیا کیا ہے، میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے. ہم دین کس کو سمجھتے ہیں؟ ٹوپی پہن لو، لمبا کرتا پہن لو، ٹوپی پہن لو، لمبا کرتا پہن لو، اور ذرا زیادہ دیندار ہو گئے تو تسبیح ہاتھ میں لے لو، دیندار ہو گئے. نہیں، یہ دینداری نہیں ہے، یہ دینداری کا حلیہ ہے. حلیہ دینداروں والا حلیہ ہے. بہت سارے چور بھی دینداروں کے حلیے میں آتے ہیں. یہ نہیں، اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ حضرت چلو یہ چھوڑ دیں گے، چھوڑنا بھی نہیں ہے. جو ہے اس پر شکر ادا کریں، لیکن جو ہونا چاہیے وہ اپنے اندر بنائیں. کیا ہونا چاہیے؟ کہ ہمارا ظاہر بھی دینداری والا ہو، ہمارا اندرون بھی دیندار بنے. صرف ظاہر سے دیندار بنو گے، اندر سے دیندار نہیں رہیں گے تو دینداروں کا نام ہم خراب کر دیں گے. کیا حضرت تو نے ٹوپی جبے والا بول کر اس سے معاملہ کیا، انہیں دیکھے تو ایسا نکلا؟ نہیں، وہ تو صرف وہ ظاہر کا دیندار ہے، اندر کا دیندار نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحا. اے اللہ میرے اندر والے حصے کو اچھا کر دے. اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی، میرے اندر کی جو باتیں ہیں، میرا باطن، میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا کر دے. ظاہر بہت اچھا ہے الحمدللہ، سب ہم نے سلام کریں، جاتے ہیں تو سب سلام کریں. اللہ جیسے ظاہر ہے اسے باطن بھی بنا دے. اللہ سے مانگنا چاہیے، جو ہے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھائی چھوڑ دو، یہ بھی چھوڑ دو، جب اندر اچھا نہیں تو باہر بھی کو حضرت چھوڑ ڈالو. نہیں، کم از کم ظاہر آیا ہے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. اندر کا جو نہیں ہے اس سے مانگنا چاہیے، مانگنا چاہیے. یہ طریقہ ہے. ایک آدمی آیا ایک اللہ والے کے پاس، آ کر کہنے لگا کہ حضرت میں بہت ذکر کرتا ہوں، بہت ذکر کرتا ہوں، میری زبان سے تو ذکر چلتے رہتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، لیکن دل تھوڑا بھی اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے. دل میں خیالات، غفلت یہ بھری ہوئی ہے. صرف زبان سے میں اللہ اللہ اللہ، کیا فائدہ آئی اس اللہ اللہ کہنے کا کہ جس ذکر میں دل ہی اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو، اس ذکر کا فائدہ کیا ہے؟ یہ شکایت کی. اس اللہ والے نے کہا، اس اللہ والے نے کہا کہ دیکھو اللہ کا شکر ادا کر. کیا کہا؟ ہم ہوتے تو کیا بولتے ہیں؟ ہو بھائی ایسے ذکر کیا فائدہ، چھوڑو اسے. ہاں کرے تو دل سے کرنا، کرے تو دل سے کرنا. یہ کیا، یہ اوپر ایک اندر ایک، اسے بھی چھوڑو. ہم ہوتے تو یہ کہتے، لیکن اللہ والوں اسی لیے کہتے ہیں بڑوں کی صحبت بہت ضروری ہے، بڑوں کی رہبری ضروری ہے. تو صلی اللہ علیہ نے کہا ارے اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو. کس بات پر اللہ کا شکر ادا کرو؟ حضرت نے کہا دیکھو تمہارے جسم کے اعضاء میں سے اللہ نے ایک عضو یعنی زبان کو تو اپنے ذکر میں لگایا ہے. دماغ غافل ہے، دل غافل ہے، ہاتھ غافل ہیں، پیر غافل ہیں، جسم کے سارے اعضاء غفلت میں ہیں، لیکن اللہ نے اتنا تو کرم فرمایا کہ تمہارے ایک عضو یعنی زبان کو تو اپنے ذکر میں لگایا ہے. اگر تم اس پر اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہارے جسم کے ایک اور عضو یعنی دل کو بھی اپنی یاد میں مشغول کر دے گا. یہ طریقہ ہے آگے بڑھنے کا، جو ہے اس پر شکر ادا کرنا، جو نہیں ہے اس کے اندر کیا رہنا، طلب رہنا. اللہ نے ہم پر بہت کرم فرمایا ہے.
اللہ نے ہم کو بڑی عزت دے دی، دعوت کی محنت سے بڑی عزت دے دی. سب لوگ ہم کو دعوتی کہتے ہیں، تبلیغی کہتے ہیں، جماعت والا کہتے ہیں، جندر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے ہم ایسے نہیں ہیں. ہمارے ظاہر کی وجہ سے لوگ ہم کو کیا سمجھتے ہیں؟ جندر سمجھتے ہیں. ایک بہت بڑے اللہ والے لوگ آ کر ان کو مسافہ کر کر کے جا رہے ہیں، لوگ آ کر مسافہ کر کر کے جا رہے ہیں، بوسے دے دے کے جا رہے ہیں. اب وہ حضرت یوں مسافہ بھی کر رہے ہیں، سب کو آگے بڑھا رہے ہیں اور اپنی زبان سے کچھ پڑھ رہے ہیں، اپنی زبان سے کچھ پڑھ رہے ہیں. جب پورا مجمع مسافہ کر کے ختم ہو گیا تو بازو رہنے والے ان کے مریدین نے حضرت سے کہا کہ حضرت آپ مسافہ بھی کر رہے تھے، کچھ دعا بھی پڑھ رہے تھے، کیا دعا پڑھ رہے تھے؟ تو حضرت نے کہا، حضرت کہنے لگے میں یہ دعا پڑھ رہا تھا، یا من اظہر الجمیل وستر علی القبیح. میں یہ کہہ رہا تھا، اے وہ پاکیزہ ذات جس نے میرے ظاہر کو خوبصورت بنا دیا، میرے ظاہر کو خوبصورت بنا دیا اور میرے باطن پر پردہ ڈال دیا. میں اللہ سے یہ کہہ رہا ہوں، یا من اظہر الجمیل، میرے ظاہری خوبصورتی کو، میرے ظاہری دینداری کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا اور میرے اندر کی جو برائیاں ہیں اے پروردگار تو نے اس پر کیا کر دیا؟ پردہ ڈال دیا. یہ ہماری کیفیت ہونی چاہیے. ظاہر سے اچھے ہو گئے، ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے. اب باطن میں یہ چیزیں پیدا کرنا، کیا پیدا کریں گے؟ ایمان بنائیں گے اپنا. کیسا ایمان بنائیں گے؟ حضرات صحابہ جیسا ایمان بنائیں گے، نبیوں والا ایمان بنائیں گے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے لیکن ہمارا ایمان اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا. بہت بڑی دولت ہے جو اللہ نے ایمان والے کو عطا کی ہے. مال بھی دولت، جان بھی دولت، ایمان بھی دولت، لیکن ان سب میں سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے. بھئی مال بڑی دولت ہے، میں کسی کو نہیں دیں گے، کسی کو نہیں. بھائی کو تو معلوم ہی نہیں ہے کتنا ہے میرے پاس. اور بعض مالدار، سمجھدار مالدار، ہوشیار مالدار ایسے ہوتے ہیں جو اپنے مال کو اپنی بیوی سے بھی چھپا کر، کیوں نہیں معلوم؟ مال چھپا کر رکھتے ہیں، بہت بڑی نعمت ہے، چھپا کر رکھتے ہیں. لیکن مال سے بڑی نعمت جان ہے. جان پہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، جان پہ آفت آ جاتی ہے، مال پانی کی طرح بہا دیتا ہے. جان سلامت، جان سلامت، جہان سلامت. بھئی جان سلامت رہی تو پھر ایسے 10 کما لے. تو مال بڑا قیمتی تھا، مال بڑی نعمت تھی، لیکن جب جان پر آفت آئی تو اس قیمتی مال کو ہم نے کیا کر دیا؟ لٹا دیا. عزیز و بزرگوں بھائیو، ایمان والے کے لیے اس کے مال سے بڑی نعمت، ایمان والے کے لیے اس کی جان سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ اس کا اپنا ایمان ہے. ایمان والا اپنے ایمان کے لیے مال بھی دے گا، وقت پڑے گا تو ایمان والا اپنے ایمان کے لیے جان بھی دے گا، لیکن ایمان نہیں دے گا. کیوں؟ بھائی ہماری دنیا کا سرمایہ، ہمارا بھنڈوال کلمہ ہے. بس ہمارا بھنڈوال ہے. ہم دنیا میں آئے ہیں اسی کلمے کو لے جانے کے لیے. کلمہ چھوڑ کے چلے جائیں گے تو پھر ہمارا بھنڈوال چلا گیا، نہیں چھوڑا. ہاں، جان پیاری ہے، ایمان کے لیے اپنی جان بھی دیں گے. اس کی مثالیں گزشتہ زمانے میں بھی ہیں، حضرات صحابہ کے زمانے میں بھی ہیں، آج بھی اس کی مثالیں ہیں. یہ ہر ایمان والے کو اپنے ایمان کی حفاظت کو اگر ضرورت پڑے جان دے کر اپنے ایمان کی حفاظت کا جذبہ اپنے اندر رکھنا چاہیے. اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے اولاد کے ایمان کا فکر کریں کہ میرے بچے کہاں جا رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہماری زندگی میں آئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، کس سے امتی ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی. کس سے محبت ہے؟ حضور سے محبت ہے. کس سے عشق ہے؟ حضور سے عشق ہے. اچھا حضور کا تمہارے اندر کیا ہے؟ کیا ہے؟ حضور کا چہرہ ہمارا ہے؟ حضور کا لباس ہے؟ حضور کی عادتیں ہیں؟ نہیں ہیں. تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم کو حضور سے محبت ہے، کچھ کم نہیں ہے. یہاں بھی سمجھ لیں رک کر تھوڑی دیر کے لیے. کیا حضرت خالی پیلی محبت سے کیا ہوتا ہے؟ حضور کی سنتیں نہیں ہیں زندگی میں، خالی پیلی محبت نہیں. ایک صحابی رسول آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گا؟ کیا پوچھا؟ قیامت کب آئے گا؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ارے اللہ کے بندے قیامت جانتا ہے کیا چیز ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو ہلا دیا جائے گا، زمین میں زلزلہ آ جائے گا، بڑی بڑی عمارتیں یوں زمین میں بیٹھ جائیں گے، پہاڑ اڑنے لگیں گے، روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے. القاریۃ ما القاریہ، الحاقۃ ما الحاقہ. قرآن پاک میں اللہ نے قیامت کی ہولناکیوں کو الگ الگ الفاظ سے ذکر کیا. ہولناک دن ہے. قیامت کے دن کے بارے میں آتا ہے، قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے عرش کا پایا، اللہ کے تخت کا پایا ہوتا ہے نا، تخت ہے نیچے پلر بنا ہوا ہے، اللہ رب العزت کے عرش کا پایا پکڑیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اللہ سے کہیں گے اے اللہ آج کے دن میں تجھ سے کسی کے بارے میں سوال نہیں کرتا، بس تو مجھے نجات عطا فرما. کون کہیں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. کون ہے وہ؟ خلیل اللہ ہے، اللہ کے خلیل ہیں. وہ کون ہیں؟ جتنے بنی اسرائیل کے نبی آئے ہیں سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں آئے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں. نبیوں کے باپ اور توحید پرست، مذہب حنیف، سارے ادیان باطلہ سے نکل کے صحیح مذہب کو دنیا میں چلانے والے اور اس پر عمل کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو اللہ کے نام پر جنہوں نے اپنا گھر چھوڑا، اللہ کے نام پہ وطن چھوڑا، اللہ کے نام پہ آگ میں چلے گئے. اللہ نے کہا تو اپنی بیوی کو لے جا کر غیر ذی ذرا مکان میں چھوڑ دیا، اللہ نے کہا تو اپنے بیٹے کو لے جا کر لٹا کر ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. کیسے نبی ہیں؟ اللہ نے کہا خلیل ہے. اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام آیا، قد صدقت الرؤیا، اے ہمارے خلیل تم نے تو اپنے خواب کو بھی سچا کر دیا. یہاں حکم دیتے ہیں تو پورا نہیں ہو رہا ہے، وہاں خواب دیکھ کر خواب کو سچا کر دیا. یہاں مؤذن بلا رہا ہے حی علی الصلاۃ، اے اللہ کے بندو، اور اللہ بلا رہا ہے. مؤذن بلاتا ہے تو بھی ہمارا جانا مشکل ہے. وہاں کسی نے بلایا نہیں ہے، وہاں حضرت جبرائیل وہی لے کے نہیں آئے ہیں، صرف خواب میں دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو ذبح کرتے ہیں. ایک دن دیکھا، 2 دن دیکھا، 3 دن دیکھا، یہ سمجھا کہ میں نبی ہوں اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. چلے گئے غیر ذی ذرا مکے کی وادی میں چلے گئے، اپنے بچے کو لے لیا اور کہا کہ مہمان سے ملنا ہے. مینا کی پہاڑیوں پر چلے گئے، اپنے بچے کو لٹا دیا، چھری گلے پہ چلا دی. لیکن یہ الگ بات تھی، اللہ کا حکم تھا چھری کو کسی سے چلنا نہیں. قد صدقت الرؤیا، اے ہمارے خلیل تم نے تو خواب کو سچا. ایسے بڑے جلیل القدر نبی قیامت کے دن کیا کہیں گے؟ اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کے اللہ سے کہیں گے اے اللہ میں آج تجھ سے کسی کے بارے میں سوال نہیں کرتا ہوں، بس مجھے تو جہنم سے نجات عطا فرما دی. یہ کہے تو ایسا بھیانک دن ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں قیامت کے دن جب قیامت قائم ہوگی اور زلزلے طاری ہوں گے اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے، تو دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کو بھول جائے گی. وہ یوں سڑ دے گی، بچے کو سڑ دے گی اور پھینک کر وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگے گی، بھول جائے گی. بڑے بڑے مالدار اپنے مال بھول جائیں گے، گھر بھول جائیں گے، گھر چھوڑ کے باہر بھاگیں گے. دیکھنے والوں کو ایسا لگے گا کہ ان کو نشہ آ گیا ہے، نشے میں ادھر ادھر ڈولتے ہوئے بھاگ رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں وہ نشہ نہیں ہوگا، قیامت کے دن کی سختی ہوگی. اللہ حفاظت فرمائے. آج بھی ذرا کوئی معمولی حادثے ہو جاتے ہیں، آگ لگ جاتی ہے، آپ دیکھتے نفسا نفسی کا عالم دیکھتے کسے بولتے ہیں. بچوں کو چھوڑ دیتے، چھوڑ کے بھاگے، سب کو چھوڑ کے بھاگ گیا کیوں کہ میں بچ گیا تو بس ہے. اب بچے بھی بھول گئے، ماں کو بھی بھول گیا، گھر والی کو سب بھول جاتے ہیں. ذرا معمولی حالات آتے ہیں. قیامت تو بہت خطرناک حال ہوگا. ہر نبی نے قیامت کے منظر سے ڈرایا ہے. تو یہ صحابی رسول آگے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے قیامت کے بارے میں پوچھ تو ہو، قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے. قیامت کے بارے میں پوچھنا ہو تو قیامت کے لیے تیاری کرنا پڑے گا. کیا تیاری کی ہے قیامت کی؟ صحابی رسول نے بہت کچھ کیا ہوگا نا، صحابی تھے، حضور کے ساتھ رہنے والے تھے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول
معمولی جو فرض نمازیں ہیں، فرض احکام ہیں، وہ پورے کرتا ہوں. میرے پاس نوافل کی کوئی زیادہ کثرت نہیں، بہت زیادہ نفل، بہت زیادہ تہجد، بہت زیادہ تلاوت، ایسی زیادہ میرے پاس ایسی عبادت تو نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے انت مع من احبت، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو دنیا میں محبت کرتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم گن گاتے ہیں. ہاں اگر دل میں حضور کی محبت ہے تو بڑی نعمت ہے، لیکن محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت ہو اس کی صورت اپنائی جائے، جس سے محبت ہو اس کی صورت اپنائی جائے، جس سے محبت ہو اس کی سیرت اپنائی جائے، جس سے محبت ہو اس کا سریرت اپنایا جائے. صورت کہتے ہیں ظاہری لباس کو، ظاہری چہرے مہرے کو صورت. سیرت کسے کہتے ہیں؟ پوری زندگی گزارنے کی جو ہماری عادتیں ہیں، کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، جاگنے کا طریقہ، شادی بیاہ کا طریقہ، موت مٹی کا طریقہ، یہ سب سیرت ہیں. سوئیں گے حضور کے سونے کی طرح، جاگیں گے حضور کے جاگنے کی طرح، کھائیں گے حضور کے کھانے کی طرح، کھانے کے لیے بیٹھیں گے حضور کے بیٹھنے کی طرح، پئیں گے حضور کے پینے کی طرح کہ حضور ایسا پیتے تھے. تبلیغ کی محنت سے پہلے لوگوں کو سنتیں معلوم نہیں تھی. تبلیغ کی محنت آئی، لوگوں کے اندر سنتوں کی عظمت آئی. ایک آدمی اگر پوچھتا ہے حضرت رات میں سوتے وقت سرما لگاتا ہوں، سرما کیسا لگانا چاہیے، کتنے سلائی لگانا چاہیے، پہلے کون سی آنکھ میں لگانا چاہیے، حضرت چپل کیسا پہننا ہے، چپل پہننا کیسا طریقہ ہے، کون پوچھتا تھا اور کون پوچھتا تھا. الحمدللہ دعوت کی برکت ہے، لوگوں کے اندر سنت کی عظمت آئی. حدیث پاک میں آتا ہے ایک سنت ایمان والا زندہ کرتا ہے، اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. ہم سب کو نیت کرنے کی ضرورت ہے. ماشاءاللہ مبارک مجمع ہے اور عمل کے جذبے کے ساتھ آیا ہوا مجمع ہے. ہم سب کو نیت کرنا چاہیے انشاءاللہ جیسے ہم حضور سے محبت کرتے ہیں حضور کی سنتوں سے بھی محبت کریں گے انشاءاللہ. اسی طریقے سے بھائیوں ایک ہے سریرت. سریرت کسے کہتے ہیں؟ اندر کا فکر. سریرت اندر کا فکر، اندر کا درد. اندر کا درد بھی ہمارا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا درد ہو جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درد کیا تھا، حضور کے اندر کا فکر کیا تھا؟ اے اللہ کس طریقے سے دنیا میں بسنے والا ایک ایک بندہ جہنم سے بچ جائے، جنت میں داخل ہو جائے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فکر تھا. ہمارے اندر وہ فکر بھی ہونا کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے. ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. ہم کو اپنے آپ کو بچانا ہے. پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ اپنے اہل و عیال کو بچائیں گے، اپنے بیوی بچوں کو بچائیں گے. پھر کیا کریں گے؟ پھر اپنے محلے والوں کو بچائیں گے، بستی والوں کو بچائیں گے. اور اسی جذبے اور اسی فکر کو لے کر ہم دنیا کے کونے کونے میں جائیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم تمام کو قبول فرمائے، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، بیٹھنے کو قبول فرمائے. ماشاءاللہ سال میں ایک مرتبہ ہمارا اجتماع ہوتا ہے، بڑا مبارک مجمع اطمینان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. یہ ابھی عصر کی نماز کے بعد ایک مجلس ہے. عصر کی نماز کے بعد اگر نکاح ہو تو کچھ نکاح بھی ہو گیا اس مبارک مجلس میں. اور پھر مغرب کی نماز کے بعد ہمارے بزرگوں کی بات ہو. اہتمام سے جتنی ضروریات ہماری ہیں ہم ایسا نہ کریں کہ بھئی ہمارے بڑے قربانی دے کے ہمارے پاس آئیں اور ہم ان کے سامنے سے اٹھ کے چلے جائیں. کتنی ناقدری ہو گئی. ارے بہت ہمارے بڑوں کی قدر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بڑوں کی قدر کریں، ان کی بات کو عظمت سے سنیں. مغرب کی نماز سے پہلے اپنی تمام ضروریات سے فارغ ہو جائیں، چائے ہے، استنجا ہے، جتنی ضرورتیں فارغ ہو جائیں. مغرب کی نماز میں جم کے بیٹھیں. اللہ والوں کی بات میں اثر ہوتا ہے، ان کے دلوں سے بات نکلتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. پتہ نہیں کون سی بات اس مجمع میں بہت سارے ایسے اللہ کے بندے ہوں گے جو صرف ہمارے بزرگوں اور بڑوں کی بات سن کے نکلے اور اللہ نے ان کو دعوت میں اسی طرح قبول کر لیا. آج وہ اپنے علاقوں کے ذمہ دار. ہم بھی اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے دین کے کام میں لگائے، اپنے بڑوں کی مجلس میں بیٹھیں، کچھ سمجھ میں آئے نہ سمجھ میں آئے، بڑوں کی بات سمجھ میں بھی بعض مرتبہ نہیں آئے گی، ہماری عقل کے اوپر ہوگی، لیکن ان کی بات میں ہم بیٹھیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو بدلنے کے فیصلے کریں گے انشاءاللہ. اسی طریقے سے بہت ساری جماعتوں نے
ہمارے اس اجتماع سے پہلے وقت لگائے، کئی جماعتیں، چلے کی جماعتیں، 10 دن کی جماعتیں، 5 دن کی جماعتیں، محنتیں کی، اور ابھی اس مجمع میں بہت سارے ساتھی تیار ہو کے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے سامنے تقاضے آئیں گے، مغرب کی نماز کے بعد، ان کا بیان کے بعد اپنے ناموں کو اظہار کریں تاکہ ہم کو اللہ تعالیٰ اپنے کام کے لیے قبول کریں۔ تفصیل انشاءاللہ مغرب کے بعد کے بیان میں ہوگی، ساتھی اپنے اندر سے تیار ہو